السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی ورکشیٹ نمبر 4 میں گرامر کا کام دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ورکشیٹ دی گئی تھی اس میں سبق عید قربہ کا کام تھا۔ آج جو ورکشیٹ میں گرامر کا کام ہے اس میں سب سے پہلے واحد جمع ہے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ایک چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ واحد کہا جاتا ہے۔ جب ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں جمع کہا جاتا ہے۔ تو واحد جمع میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں اور ان کے معنی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلے بات کی جمع کیا ہے؟ باتیں۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ اچھائی، کوئی بھی نیک کام جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہو، نیکی کی جمع کیا ہے؟ نیکیاں۔ عبادت کی جمع کیا ہے؟ عبادات۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام کام جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، وہ تمام کام کیا کہلاتے ہیں؟ عبادت کہلاتے ہیں۔ عبادت کی جمع کیا ہے؟ عبادات۔ عبادت میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، جیسے کہ نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے، روزے، زکوٰۃ، حج۔ ان تمام عبادتوں کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا وقت مقرر نہیں ہے، انسان جب چاہے وہ فرائض پورے کر سکتا ہے، جیسے کہ والدین کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب والدین کی خدمت آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے رزق حلال کمانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، لیکن ان کا وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے ہے دکان۔ دکان کسے کہتے ہیں؟ سودا بیچنے کی جگہ۔ دکان کی جمع کیا ہے؟ دکانیں۔ اس کے بعد ہے غذا۔ غذا کی جمع کیا ہے؟ غذائیں۔ غذا کسے کہتے ہیں؟ وہ خوراک جو جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہو، جیسے کہ اناج، گندم، پھل، سبزیاں، یہ کیا ہے؟ آپ کی جسمانی نشو و نما کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، تو یہ کیا ہے؟ غذا۔ اس کے بعد ہے جماعت۔ جماعت کی جمع کیا ہے؟ جماعتیں۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے اکٹھے ہونا، جہاں جس جگہ لوگ اکٹھا ہوں، جمع ہوں، وہ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں کے جمع ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکٹھا ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جماعت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ادارہ۔ ادارے کی جمع ہے ادارے۔ ادارہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مقصد کے لیے قائم تنظیم، جیسے کہ آپ کا اسکول جو ہے ایک تعلیمی ادارہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم پہنچانا۔ ادارے کی جمع ہے ادارے۔ اس کے بعد ہے پیغام۔ پیغام کی جمع ہے پیغامات۔ پیغام کسے کہتے ہیں؟ اپنی بات کو یا کسی کی بات کو کسی ذریعے سے دوسرے انسان تک پہنچانا، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ پیغام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایجادات۔ ایجاد کوئی نئی چیز بنانا یا تخلیق کرنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایجاد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خیالات۔ تو یہ واحد جمع ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنی ہے، جس طرح سے یہاں پر آپ کو کر کے دکھائی گئی ہے۔ کالم بنانا ہے، آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، کالم بنا کر آپ نے یہ کام کاپی میں کرنا ہے۔ واحد جمع کرنے کے بعد نیکسٹ پیج پر آپ نے الفاظ ضد کرنے ہیں۔ الفاظ ضد میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے بلندی۔ بلندی کسے کہتے ہیں؟ اونچائی۔ بلندی کی ضد کیا ہے؟ پستی۔ پستی کے معنی ہیں نیچائی، نیچے کی جانب بہن کے۔ اس کے بعد ہے نیکی۔ نیکی کے معنی آپ کو پتہ ہے اچھائی، نیک کام۔ نیکی کی ضد کیا ہے؟ بدی، برا کام، یعنی وہ کام جس کو کرنے سے کیا ملتا ہو؟ گناہ ملتا ہو۔ عالم۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا انسان، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے۔ اور عالم کی ضد کیا ہے؟ جاہل۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ انسان، جس کے پاس علم نہ ہو، معلومات نہ ہو۔ اس کے بعد ہے عقل مند۔ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار۔ عقل مند کی ضد کیا ہے؟ بے وقوف۔ بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ ناسمجھ۔ اس کے بعد ہے امانت۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت اسے کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی دوسرے انسان کے پاس رکھواتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ دوسرے انسان کے پاس اس کی امانت ہو جاتی ہے۔ امانت کی ضد کیا ہے؟ خیانت۔ اس کے بعد ہے خاص۔ خاص کی ضد کیا ہے؟ عام۔ مضبوط، کمزور۔ دوست۔ دوست کی ضد کیا ہے؟ دشمن۔ زندہ۔ زندہ کی ضد کیا ہے؟ مردہ۔ اس کے بعد آخر میں زیادہ، اور اس کی ضد کیا ہے؟ تھوڑا۔ تو یہ الفاظ ضد آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے واحد جمع کرنی ہے، اس کے بعد نیکسٹ پیج پر یہ کام آپ نے الگ پیج پہ کرنا ہے۔ نیکسٹ پیج پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ الفاظ ضد کرنا ہے اپنی کاپی میں۔ الفاظ ضد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ پیج پر، یعنی کہ صفحہ نمبر 3 پر، تیسرے صفحے پر آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ مذکر مؤنث کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے والد، اور یہاں پر مؤنث کیا ہے والد کی؟ والدہ۔ والد کسے کہتے ہیں؟ آپ کے جو فادر ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والد کہا جاتا ہے۔
اور آپ کی جو مدر ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جادوگر، جادوگرنی. بھانجا، بھانجی. بھانجا کسے کہتے ہیں؟ بہن کا جو بیٹا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بھانجا کہا جاتا ہے. اور جو بہن کی بیٹی ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے بھانجی کہا جاتا ہے. شاعر، شاعرہ. بیل، گائے. لومڑ، لومڑی. لومڑ اور لومڑی کیا ہے؟ وائلڈ اینیمل ہے، یعنی جنگلی جانور ہیں یہ. اس کے بعد صاحبزادہ، صاحبزادی. صاحبزادہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹا. بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صاحبزادہ. اور جو بیٹی ہوتی ہے بیٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صاحبزادی. اس کے بعد ہے شہزادہ، شہزادی. شہزادہ اور شہزادی کسے کہا جاتا ہے؟ بادشاہ اور ملکہ کی جو اولاد ہوتی ہے، اگر بادشاہ اور ملکہ کی اولاد بیٹا ہے، لڑکا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ شہزادہ. اور اگر بادشاہ اور ملکہ کی اولاد لڑکی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شہزادی کہا جاتا ہے. اس طرح سے یہاں پر استاد، استانی. استاد اگر میل ٹیچر ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ استاد کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کے سر کو کیا کہا جاتا ہے؟ استاد. اس طرح سے فیمیل ٹیچر ہیں جنہیں آپ مس کہتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے یہاں پر؟ استانی کہا جاتا ہے اردو میں. طالب علم اور طالبہ. طالب علم کسے کہتے ہیں؟ اگر لڑکے ہیں، اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں ان میں اگر لڑکا اسٹوڈینٹ ہے تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ طالب علم. اور اسٹوڈینٹ لڑکی ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ طالبہ کہا جائے گا. تو یہ مذکر مؤنث آپ نے کاپی میں کرنے ہیں، اور یہ تمام کام جو ہے واحد جمع الفاظ مذکر مؤنث یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں تمام کام.